یہ کہانی ایک ایسے جہاز کی ہے جو سمندر کی لہروں پر تیر رہا تھا، لیکن اس پر کوئی انسان زندہ نہیں بچا۔ وہ پراسرار جہاز جس نے 150 سال سے دنیا کو حیران کر رکھا ہے، آخر وہ لوگ کہاں گئے؟ اس راز سے آج تک کوئی پردہ نہیں اٹھا سکا۔ یہ واقعہ 1872 کا ہے، جب کیپٹن بینجامن برنکس نے نیو یارک سے جنوا اٹلی کے لیے سفر شروع کیا تو ان کے ساتھ ان کے کچھ کرو ممبرز، ان کی بیوی سارہ اور ان کی 2 سال کی بیٹی صوفیہ بھی تھی۔ جہاز پر 1701 بیرلز انڈسٹریل الکوہل لدا ہوا تھا۔ کہتے ہیں سفر شروع ہونے سے پہلے ہی موسم عجیب سا بھاری تھا، جیسے سمندر کسی بلی کا انتظار کر رہا ہو۔ اسی دوران ایک برٹش شپ دی گریٹیا نے اٹلانٹک اوشن میں سفر کرتے ہوئے ایک دوسرے جہاز کو دیکھا جو بے حد عجیب طریقے سے آگے بڑھ رہا تھا۔ جب دی گریٹیا کے لوگ اس جہاز کے قریب گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جہاز میری کیلسٹی تھا۔ جہاز بالکل صحیح سلامت تھا، اس کے پردے بھی کھلے ہوئے تھے، سیلز بھی کھلے ہوئے تھے۔ یہ وہی جہاز تھا جس پر کیپٹن بینجامن اپنی بیوی، بچی اور کچھ کرو ممبرز کے ساتھ جا رہا تھا۔ وہ جہاز سمندر کی لہروں پر عجیب طریقے سے تیر رہا تھا۔ جب وہ لوگ میری کیلسٹی پر چڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک مردانی سی خاموشی ہے۔ جہاز پر کرو ممبرز، کیپٹن کی بیوی اور بیٹی سب غائب تھے، پورا جہاز خالی تھا۔ جب انہوں نے جہاز کی تلاشی لی تو انہیں بہت عجیب اور خوفناک نشانیاں ملی، جس سے اس راز کی گہرائی اور بھی بڑھ گئی۔ جہاز کا سارا سامان اپنی جگہ پر موجود تھا، الکوہل کے ڈرم بھی بالکل ٹھیک تھے، جس سے پتہ چلتا تھا کہ کوئی لوٹ پاٹ نہیں ہوئی تھی، لیکن جہاز کی لائف بوٹ غائب تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ کرو نے جہاز چھوڑنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ہی سب سے ضروری کاغذات، کیپٹن کی نیویگیشن کی فائلز بھی غائب تھی۔ وہیں شپ میں ایک جگہ رکھا ہوا ادھورا کھانا بھی ملا۔ ایک ٹیبل پر ادھورا ناشتہ رکھا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے سب لوگ اچانک اور تیز رفتار میں جہاز چھوڑ کر چلے گئے اور اپنا کھانا بیچ میں ہی چھوڑ گئے۔ کیپٹن کی بیوی کے کمرے میں ان کا پرسنل سامان جیسے کہ سوئنگ مشین اور بچوں کے کھلونے ملے۔ یہ سب بتا رہا تھا کہ انہیں بھاگنے کی جلدی تھی، لیکن جان بچانے کی جلدی میں وہ سب یہ چھوڑ کر ہی بھاگ گئے۔ اس گھٹنا کو لے کر کئی لوگوں کی کئی تھیوریز ہیں، لیکن کوئی بھی بات بالکل درست نہیں۔ کوئی کہتا تھا کہ شاید یہ سمندری طوفان کی وجہ سے ایسا ہو، لیکن جہاز کو کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا تھا، اسی لیے یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ میری کیلسٹی کو کسی انوکھی اور روحانی طاقت نے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ اس کے علاوہ لوگ کہتے ہیں کہ کرو نے کسی ایسی خوفناک چیز کو دیکھا ہو جس نے انہیں خوف سے پاگل کر دیا، اور وہ صرف جان بچانے کے لیے جہاز سے کود گئے۔ اس واقعے کے بعد میری کیلسٹی جہاز کو ٹھیک کروایا گیا اور کئی سال تک مزید چلایا گیا، لیکن لوگ اسے منحوس سمجھتے تھے۔ اس کے بعد اس کے مالک بدلتے رہتے تھے، کوئی بھی پرماننٹ اس پر کام نہیں کرتا تھا، اور ہر مالک کو کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا۔ آخر کار 1885 میں جب اس پر کیپٹن جی سی برکار تھا
اس نے اس کو ایک چٹان کے ساتھ ٹکرا دیا۔ وہ جہاز وہیں پھنس گیا اور سمندر کی لہروں اور نمک نے اسے آہستہ آہستہ ختم کر دیا۔ میری کلیسٹی کی کہانی ایک سمندری راز ہے جو ہمیشہ خاموشی میں ڈوبا رہے گا، جہاں صرف پانی کی آواز اور بھوتیا جہاز کی ہلکی لہراتی ہوئی کشتی کا منظر باقی ہے۔ 2001 میں کچھ ریسرچرز نے اس جگہ پر جہاز کا ملبہ ڈوبنے کا دعویٰ کیا تھا۔ سمندری علاقوں میں آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ طوفانی راتوں میں ایک سائے جیسا جہاز اٹلانٹک میں نظر آتا ہے، جسے لوگ میری کلیسٹی کی روح کہتے ہیں۔ اب وہ جہاز صرف کہانیوں اور سمندر کی گہرائیوں میں دفن ہے۔ وہ بادبان کھلے تھے مگر راستہ کھو گیا، شور کرتی لہروں میں ہر شخص سو گیا، نہ خون کا نشان نہ کوئی چیخ باقی تھی، بس ٹیبل پر رکھی چائے مگر پینے والا کھو گیا، لکھے تھے جو صفحے وہ ادھورے ہی رہ گئے۔ آج بھی دریاؤں میں ایک سرسراہٹ آتی ہے، میری کلیسٹی آج بھی موت کی داستان سناتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ سب لوگ کہاں غائب ہو گئے؟